بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ موسم کی تبدیلی، آج 1 نومبر ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آج کل بہت زیادہ ایشوز سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ احباب اب تک اس مرض کرونا کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں کہ جس تن لاگے اس تن سوجھے۔ جن کو یہ بیماری لاحق ہوئی نا، میں نے ان کے انٹرویو کیے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتی، کیا ہوا۔ بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ مانتے ہیں یہ مین میڈ ہے، سازش ہے، پھیلایا گیا ہے، لیکن اس کا توڑ بھی تو ہے، اس کی احتیاط بھی تو کرنی ہے ہم نے۔ اس موسم میں یہ دوسری لہر پاکستان کے اندر لانچ ہو چکی ہے۔ دوستو، احتیاط کر لیجئے، احتیاط کر لیجئے، اپنے آپ کو سنبھال لیجئے۔ ماسک ضروری ہے۔ میں نے دیکھا کہ آج کل بارش نہیں ہے، چونکہ گرد بہت زیادہ ہے، پلیوشن بہت زیادہ ہے۔ اس گرد سے محفوظ رہنے کے لیے کم از کم ماسک استعمال کر لیں۔ اگر آپ نے ماسک استعمال کر لیا، گرد سے محفوظ ہو گئے، آپ کو گلے کی انفیکشن نہیں ہوگی، کھانسی نہیں ہوگی۔ جن کو ناک کے غدودوں کا مسئلہ ہے، جن کے ناک کے غدود پھولے ہوئے ہیں، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ان کے لیے ماسک ضروری ہے۔ اور پھر جس طرح میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں، شعور آگاہی والی ویڈیو میں بتایا کہ تھوک، جب ہم چھینک مارتے ہیں تو گنت باریک باریک قطرے جو ہیں تھوک کے، وہ فضا میں پھیل جاتے ہیں، اور اس تھوک کے ساتھ پتہ نہیں کتنے کروڑوں جراثیم مختلف بیماریوں کے جو ہمارے اندر پرورش پا رہے ہوتے ہیں، وہ فضا میں پھیل جاتے ہیں۔ کورونا کی دوسری لہر لانچ ہو چکی، اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں سب کو۔ اور اکثر کیسز آ رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں جن کو زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اسمیل کا احساس ہو رہا ہے، بو خوشبو کا احساس ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہو رہا۔ منہ کا ذائقہ بد ذائقہ ہے جی، مرچیں کھا رہے ہیں، ذائقے کا احساس نہیں، بالکل بھی پتہ نہیں چلا مرچیں کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے، لیکن پھر بھی مخلص نہیں ہے، ماسک نہیں پہنا ہوا۔ پبلک پلیسز پر ہم بغیر ماسک کے جاتے ہیں، شادی ہاؤس میں بغیر ماسک کے جاتے ہیں، دعوتیں کھابے اڑائی جا رہی ہیں، لیکن اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے۔ اس کرونا کی دوسری لہر، لڑنا تو نہیں ہے ہم نے، یہ اللہ سے مدد مانگنی ہے ہم نے۔ ہم لڑ نہیں سکتے اللہ کی پیدا کی ہوئی بیماریوں کے ساتھ، اللہ سے مدد ضرور مانگ سکتے ہیں۔ اور اس مدد میں جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، احتیاطی تدابیر، ان کو اپنانا پڑے گا۔ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، بار بار صابن سے دھوئیں۔ میں کہتا ہوں 5 وقت نماز پڑھنے والا بندہ جب صابن سے ہاتھ دھوئے، منہ دھوئے، تو کرونا اس کے پاس اتنی جلدی نہیں آتا۔ صفائی کا اہتمام رکھتے ہیں۔ پھر ماسک کا استعمال جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اپنی جیب میں رکھیں ماسک، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ فوری طور پر اپنے معالج سے رجوع کرے، اپنے معالج کے ساتھ رجوع کرے، بالکل بھی سستی والا معاملہ نہ کرے اس چیز میں۔ تو میری ایک ویڈیو میں نے جو پچھلے یعنی اس سال کے شروع میں جب لاک ڈاؤن ہوا تھا، تو اس میں نے 7 اجزاء کا جوشاندہ جو تھا وہ بتایا تھا۔ اس کے بہت اچھے نتائج ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس میں میں دوبارہ چیزیں ریپیٹ کرتا ہوں۔ اس میں ہے گل بنفشہ، گاوزبان، ملیٹھی، لسوڑیاں، تخم ختمی، تخم خبازی، اور 7ویں چیز تھا برگ بانسا، اس کا اضافہ کیا ہم نے۔ یہ جوشاندہ آپ اس کا دن میں 2 بار کم از کم پیے، احتیاطی طور پر۔ یہ نہ گرم زیادہ ہے، نہ ہی سرد زیادہ ہے۔ یہ آپ کے گلے کی خراش، آپ کی کھانسی، آپ کا زکام، اس کے لیے انتہائی مفید ہے، حتیٰ کہ ٹانسلز کے لیے بڑا مفید ہے۔ اور پھر مجون زیتون کا نسخہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں بھی ہے کست شیریں، یعنی کٹ شیریں جس کو کہتے ہیں،
اور اس میں زیتون کا تیل اور شہد اور کلونجی اس کا مرکب، یہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ بکرے کے گوشت کا شوربہ ہو، دیسی مرغی کا شوربہ ہو، اس میں ہلدی کالی مرچ ڈال کے ہلکا سا دیسی گھی ڈال کے وہ شوربہ جات استعمال کریں، کالے چنے کا شوربہ استعمال کریں، تازہ پھلوں کا استعمال کریں، تازہ پھلوں کا، ڈرائی فروٹس ہیں آپ کے پاس، اگر جیب اجازت دے تو صبح ناشتے میں ڈرائی فروٹس ضرور لیں، اس میں کشمش ہے، بادام ہے، کاجو ہے، اخروٹ ہے، کھجور ہے، کھجور آج کل سستی ہے، استعمال کریں کھجور، اپنے ناشتے میں اس کو ضرور شامل کریں۔ اور اس کرونا کی دوسری لہر سے یعنی بچنے کے لیے آپ اپنے امیون سسٹم کو اچھی طرح بوسٹ کر لیں، اس کو جگا لیں تاکہ شدید سردی میں آپ کو یہ جراثیم نقصان نہ پہنچا دے۔ اب بھی کیسز پاکستان میں ڈیلی آ رہے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ماسک کا استعمال، ہاتھوں کی صفائی کا اہتمام ضرور کیجیے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ الطہور شطر الایمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔